نشے کی بیماری جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا تو دوسرا نام ہی تصادم ہے۔ جی، اور جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں کلائنٹس اور وہ اپنے پیارے کو لے کے آتے ہیں کہ یہ نشے کی بیماری کا معاملہ ہے جی، اور ہم تھک ہار گئے ہیں، ہم روگی ہو گئے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو فساد ہوتا ہے ہوں، اور ہم بہت پریشان ہیں۔ ڈیپ ڈاؤن پیشنٹس کو بھی یہ پورا احساس ہوتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں بطور فیملی ممبر، آپ ان کی بھلائی ہی چاہتے ہیں، اور وہ اس چیز پہ بالکل بھی یعنی انہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ آپ ان کی بھلائی نہیں چاہتے، لیکن پیشنٹس کے اندر ایک فیئر یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا جو یہ مجھ سے چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ کمٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ اچھا میں یہ کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے تئیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بارہا اتنی کوششیں خود کی اور میں نہیں کر پایا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں لمبے تجربے کی روشنی میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھاتا ہے اور جان گنواتا ہے وہ خود نشے کا مریض ہے، اور اس سے زیادہ کوئی ڈیزائرس نہیں ہو سکتا کہ وہ نشہ چھوڑ دے۔ ہوں لیکن شور اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے اقرار نہیں کر پاتا کیونکہ لوگ پہلے ہی اس کو بہت پریس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو احترام ہے اس کے بغیر بات سمجھ ہی نہیں کسی کو آتی، یعنی سائنٹیفک پرنسپل اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ فساد تب پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، کہ جب احترام کی فضا ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جب ہم احترام کو نہیں رکھیں گے اور اس کے پیچھے یہی نظریہ ہے کہ یہ بندہ خراب ہے، تو ظاہر سی بات ہے فیملی ممبر کو یا جو بھی اکاؤنٹیبلٹی لے رہا ہے اس کو بندہ ٹارگٹ کرتا ہوا محسوس ہوئے گا۔ سب سے پہلے تو مریض کو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ اندر ایک بیماری ہے جس نے دماغ کے کسی حصے کو ہائی جیک کر لیا ہے، اور وہ جو ناجائز قبضہ ہے بیماری کا وہ چھڑانے کے لیے اب اس کو خود بھی کوششیں کرنی ہے، اس کو فیملی سے بھی مدد لینی ہے اور اس کو معالج سے بھی رابطہ کرنا ہے۔ دیکھیں، انسان اصل میں مجموعہ ہے شعور کا، جی، اور اس کے اندر جو شور ہے، ہوں، تو ازل سے جب انسانوں کا ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، جو آب دہی ہوتی ہے، جی، تو دیکھنے میں آیا کہ جھگڑا فساد ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان، فیملی ممبرز کے درمیان، سوسائٹی میں، پھر قوموں کے درمیان، ملکوں کے درمیان۔ آج بھی دیکھیں کہ اتنے بڑے لیول پہ دنیا میں ممالک آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت منزل تک نہیں پہنچتی، بلکہ جھگڑا فساد ہوتا ہے، اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بات چیت بھی کرتی ہے اور لڑائی بھی کرتی ہے، ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ۔ ابھی تک انسان یہ ملکہ حاصل نہیں کر سکا کہ وہ بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات کو نپٹا لے۔ جی، نشے کی بیماری جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا تو دوسرا نام ہی تصادم ہے۔ جی، اور جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں کلائنٹس اور وہ اپنے پیارے کو لے کے آتے ہیں کہ یہ نشے کی بیماری کا معاملہ ہے جی، اور ہم تھک ہار گئے ہیں، ہم روگی ہو گئے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو فساد ہوتا ہے ہوں، اور ہم بہت پریشان ہیں۔ ہوں، تو پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ایک ڈسپلن کے تحت ہے، جنہیں ہم 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن کہتے ہیں۔ جی، ویسے بھی گھروں میں، معاشروں میں، اداروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی طے کیا جاتا ہے معاملہ، کسی چیز پہ عمل کرنا ہوتا ہے، کوئی اس کا گول ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے، تو چند دنوں میں اس مقصد کا یا گول کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اور ہوں، اکثر کمپنیوں میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ ایسا کریں گے، کوئی بڑا ایم بنایا جاتا ہے، سی ای او آ کے بہت لمبی چوڑی تقریر کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، اہداف سیٹ کرتا ہے، اور چند دن کے بعد اس چیز کا جب ذکر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اہم بندہ ادارے کا کہتا ہے کیا ہم اب بھی کر رہے ہیں، وہ آر وی اسٹل ڈوئنگ اٹ؟ ہوں، تو یہ جو چیزوں کا فزل آؤٹ ہو جانا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، یہ جو ایگزیکیوشن گیپ ہے، ہوں، کہ جو کال اور فیل کا جو تضاد ہے کہ جی، یہ کریں گے پر کرتے نہیں، ہوں، جسے ہم کہتے ہیں نا واک یور ٹاک، جی، کہ جی، جو کہا ہے پھر وہ کر کے بھی دکھاؤ۔ ہوں، تو یہ زندگی میں ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے کہ جو آپ کہیں وہ آپ کر کے بھی دکھائیں۔ تو ہر صدی کے اندر کوئی نہ کوئی چیز رہی جو اس صدی کی شناخت ہوتی ہے، جیسے پچھلی صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہوں، کی صدی کہا گیا، اس سے پہلے انڈسٹریل ایج تھی، اس سے پہلے اس طرح
ہر صدی کا کوئی نہ کوئی طور امتیاز تھا. تو 21ویں صدی یہ ہے واکی اور ٹاک کی صدی، یعنی انسانوں کی جو ایجنسی ہے، یعنی ویلیو ایڈڈ ول پاور ہے کہ وہ جو اپنے آپ سے یا کسی سے وعدہ کریں وہ پورا کریں. اس کے لیے یہ جو 4 ڈسپلنز ہیں جن پہ ہمیں بیک وقت عمل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ 4 ستون ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نشے کے مریض کی یا اس کی فیملی کی فلاح و بہبود ہوتی ہے، کہ جس میں سب سے پہلے ہمیں اس فساد پہ، اس مشکل پہ نظر ڈالنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ فیصلہ کر کے اسٹیٹس کو توڑ کے ہمارے پاس آتے ہیں. اسے ہم وائلڈلی امپورٹنٹ گول کہتے ہیں، یعنی جنون کی حد تک اہم ہدف جسے اگر حاصل نہیں کیا گیا تو پھر بعد میں ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ نشے کی بیماری کی وجہ سے پورے پاکستان میں روزانہ 300 لوگ زمین کی سطح سے نیچے چلے جاتے ہیں، اور یہ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو بر وقت قدم اٹھایا جانا ہوتا ہے وہ نہیں اٹھایا جاتا، اور پھر ہیلے بہانے نشے کے مریضوں کو دفنا دیا جاتا ہے، کبھی ہارٹ اٹیک کا نام لے کے، کبھی کسی اور طریقے سے. تو آپ سوچیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جان کھونا ایک بڑا اہم ہیلتھ ایشو ہے، لیکن عام طور پر نشے کی بیماری کو برے برے ناموں سے تو پکارا جاتا ہے لیکن بیماری نہیں سمجھا جاتا. تو وائلڈلی امپورٹنٹ گول یہ ہوتا ہے کہ جو آگ لگی ہوئی ہے، یہ جو گھر میں روگ پل رہا ہے، یہ جو گھر میں فساد چل رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر علاج کی خواہش پیدا کی جائے اور علاج میں ڈالا جائے، اسے مستحکم کیا جائے علاج میں اور دستیاب کیا جائے تاکہ ماہرین اس کے ساتھ کام کر سکے. لیکن اس کے فوراً بعد یہ تو ذہن میں آتا ہے نا کہ جو حتمی نتیجہ چاہیے فیملی کو یا مریض کو یا علاج کرنے والوں کو، اور اس میں سب میں کنسنسس پایا جاتا ہے کہ حتمی نتیجہ یہ چاہیے کہ نشے سے نجات ہو جائے اور زندگی پرسکون ہو جائے. اب اس میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام ہے جو مریض نہیں کرنا چاہتا، فیملی والے زبردستی کروانا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ مزدور ساتھ اپنے ہائر کر لیتے ہیں کہ مل جل کے زور لگاتے ہیں کہ وہ کام جو یہ نہیں کرنا چاہتا وہ ہم نے اس کو کرنے پہ مجبور کرنا ہے. لیکن مریضوں کے ساتھ 50 سال سے کام کرتے ہوئے میں نے ان کے دل کا یہ راز پایا ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے وہ سینکڑوں نجی پرائیویٹ کوششیں کر چکے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئی ہوتی تو وہ دل شکستہ ہوتے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، اور فیملی کو بھی بہت کوفت ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مریض نشہ نہیں چھوڑنا چاہتا. فیملی کو سب سے پہلے ہمیں یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کرنے نہیں جا رہے ہیں جو کہ مریض نہیں چاہتا. اگرچہ وہ زبان سے کہتا ہے کہ میں نے علاج نہیں کرانا، وہ یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں نے نشہ نہیں چھوڑنا. اس کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں خود اتنی کوششیں کر کے نہیں چھوڑ سکا تو کوئی اور میری کیا مدد کرے گا. لیکن زندگی میں بہت سے کام ہیں جو ہم خود نہیں کر سکتے تو دوسرے لوگ ہماری مدد کرتے ہیں. انسانوں میں مدد کا لین دین بڑا کامیاب پایا جاتا ہے. تو اس کو جسے ہم لافٹی گول بھی کہتے ہیں کہ آخری اور حتمی نتیجہ، سرکاری نتیجہ کہ نشہ چھوڑ دیں اور ایک بہترین زندگی گزارنے لگیں. لیکن پہلے جو جنونی گول یا وائلڈلی امپورٹنٹ گول اور لافٹی گول کے جو درمیان جو ہے وہ اس کو ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں کام کو جو بانٹتے ہیں. ایک سکور بورڈ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ روزانہ کیا کرنا ہے، اور پھر ہفتہ وار کیا کرنا ہے، اور پھر 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد کیا ہوگا. لیکن یہ سب چیزیں اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ جواب دہی کا معاملہ ہے، کیونکہ گھر میں یہ معاملہ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہوتا ہے کہ جب بھی مریض سے نشے کی بیماری کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو بات فساد کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد منہ بن جاتے ہیں. کئی دن ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی جاتی، ایک دوسرے کو اوائڈ کیا جاتا ہے، اور پھر کوئی برے نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر گھر میں غلغلہ اٹھتا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. تو یہ جو چوتھا ڈسپلن ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ جواب دہی کا ایک اعلیٰ پیمانے کا، اعلیٰ درجے کا کام
جو کہ سب کو مل کے کرتے رہنا چاہیے. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جن میں فیملی ممبرز اسٹیک ہولڈرز ہیں, سب سے پہلے جو انیشیٹو لیتے ہیں, اس کے بعد علاج کرنے والے اسٹیک ہولڈرز بن جاتے ہیں کہ خسارہ ہوگا اگر وہ یہ کام نہ کر سکے, اور منافع ہوگا اگر وہ یہ کام آسان طریقے سے کریں گے. مریض شروع میں کوئی اتنا موٹیویٹڈ نہیں ہوتا, اگرچہ وہ نشے سے نجات چاہتا ہے, لیکن نشہ وقتی طور پر اس کو درد میں مشکل میں کام بھی آتا ہے, تو پھر وہ وقتی طور پر کبھی بھول جاتا ہے. اس کی یادداشت میں ایک بڑی خرابی ہوتی ہے کہ کبھی اسے لگتا ہے کہ نشہ اچھی چیز ہے, اور کبھی اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی اس سے برباد ہو گئی ہے. تو یہ جو ایمبیولنس ہے, یہ جو دو عملی ہے, یہ جو تضاد ہے, یہ اس کو بیچ میں لٹکائے رکھتا ہے. کیا یہ بیماری یادداشت کی بیماری ہے؟ یادداشت کی بیماری بھی ہے, یہ بڑی ورسٹائل بیماری ہے. اس میں یہ جو لو ہیٹ ہے, جسے سب ہیومن بینگ جانتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان رشتوں میں بھی کبھی لو ہیٹ پایا جاتا ہے. میاں بیوی کے رشتے میں بہت کامن دیکھنے میں آتا ہے. ماں باپ اور اولاد کے رشتے میں نظر آتا ہے کہ ماں باپ کبھی اولاد کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, قرض کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کسی ایک ہی آبجیکٹ میں آپ کے لیے مثبت چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور منفی بھی نظر آتی ہیں. تو یہ جو فساد کی طرف جانے والا معاملہ ہے, اگر اس کو فوکس کیا جائے, جو کہ کوئی زیادہ مشکل نہیں رہا, کیونکہ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے کہ کیسے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے فضا کیسی ہونی چاہیے جس میں بات کی جائے, کوئی تازہ حادثہ یا وقوع نہ ہوا ہو. تو یہ اس میں لازم ہے کہ فضا کو محفوظ بنانا, کیونکہ جب بات چیت کی جاتی ہے تو دوسرے بندے کو دو چیزیں خطرے میں نظر آتی ہیں. ایک اسے نظر آتا ہے کہ میری عزت خطرے میں ہے. جب بھی کسی سے جواب دہی کی جائے تو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ ہو نہ ہو میری عزت خطرے میں ہو. دوسرا یہ کہ میری بھلائی خطرے میں ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, اور ان کی وجہ سے فضا غیر محفوظ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں فضا کو سازگار بنانا ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ میئر, CBMs جسے کہا جاتا ہے عام مذاکرات میں, کہ جب بھی بات چیت ہو تو فضا بہترین ہونی چاہیے. اور اگر بات چیت کرتے کرتے فضا بگڑنے لگے تو تھوڑا پیچھے ہٹ کے پھر فضا پہ کام کرنا چاہیے, پھر اس موضوع پہ کام نہیں کرنا چاہیے, اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے. فضا یعنی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بیچ میں آپس میں جو دو چیزیں بڑی کارآمد ہوتی ہیں اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں, اس میں ایک تو میوچل رسپیکٹ کا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو ہمیشہ یہ یاد رہے کہ ہم نے دوسرے شخص کا دل سے احترام کرنا ہے, چاہے ہمارا اختلاف جتنا مرضی کیوں نہ ہو, چاہے وہ دوسرا شخص پیشنٹ ہے, فیملی ہے, یا فیملی کے لیے کاؤنسلرز ہے, یا پیشنٹ ہے, کہ لاکھ اختلاف صحیح, لیکن بات ہم نے یہ طے کر کے شروع کرنی ہے کہ یہ جو دوسرا شخص ہے یہ اچھا ریزنیبل شخص ہے, رسپیکٹیبل شخص ہے, تو مجھے اس کا احترام جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن یہ جو آپ احترام کی بات کر رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ گھر والوں کے لیے کون سی چیزیں ہیں جو احترام کرنا مریض کا مشکل بنا دیتی ہیں؟ جو بیماری کے سمٹمز ہیں, وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, اس پہ ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, پیشنٹ کنٹینیوسلی بیماری کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو کوئی نہ کوئی ایسا چکر چلانا پڑتا ہے جو کہ عام طور پر کریکٹر ڈیفیکٹ پرسیو کیا جاتا ہے. جھوٹ بولنا, چوری کرنا, ادھر کی ادھر لیٹ آنا, ڈرگس کرنا اٹ سیلف ان کو شاید اتنا برا نہیں لگتا, لیکن جو اس کے اہتمام کرتے وقت جو بیہیویئر پیشنٹ کی ہوتے ہیں اس پہ فساد اس بات سے پیدا اور نہیں. بیماریوں میں بھی تو مریض کچھ تنگ کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو ٹھن ٹھن کرتے رہتے ہیں, پھر لوگوں کو جب وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو سارا ماحول پراگندہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ تو بیماریاں ہیں نا فیملی کے نزدیک. ہاں, تو یہ کیا ہے؟ یہ تو فیملی کے نزدیک ہے کردار کی خرابی. تو سب سے پہلے کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جس سے ہم مینیج کرنے کی جس کو کوشش کر رہے ہیں, یعنی یہ کوئی بیمار شخص ہے. فیملی کنیکٹ کر سکے ہماری مدد سے کہ یہ بیماری ہے, اور اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ بیماری کی وجہ سے بولتا ہے, اگر یہ چوری چکاری کرتا ہے تو بیماری کی وجہ سے کرتا ہے, اگر یہ اچھی قدروں کے خلاف کوئی کام کرتا ہے, غیر اخلاقی حرکتیں کرتا ہے, تو یہ بیماری کی وجہ سے کرتا ہے. اس کے جو اوریجنل نظریات ہیں, چونکہ فیملی ممبرس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا فیملی کلچر کیا ہے, اس کے اوریجنل نظریات کیا ہیں,
تو ایسے میں جو نظریہ بیماری ہے کہ اس کے اندر جسمانی طور پر صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ نشے سے استفادہ کر سکے، اور کوئی ٹاکسنس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس سے چڑچڑاپن ہوتا ہے، اس کو اطمینان نہیں ہوتا، اسے زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسا بندہ جو پھر پل پل جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تو اس کا احترام، جیسا کہ آپ نے کہا، تو احترام کیسے ہو؟ یہ جو احترام ہے اس کے بغیر بات سمجھ ہی نہیں کسی کو آتی. یعنی سائنٹیفک پرنسپل اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ فساد تب پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، کہ جب احترام کی فضا ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو جب ہم احترام کو نہیں رکھیں گے اور اس کے پیچھے یہی نظریہ ہے کہ یہ بندہ خراب ہے، تو ظاہری سی بات ہے فیملی ممبر کو یا جو بھی اکاؤنٹیبلٹی لے رہا ہے اس کو بندہ ٹارگٹ کرتا ہوا محسوس ہوئے گا. تو احترام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پرابلم پہ بات کرتے ہیں، یعنی ہاؤ کین وی مینٹین دیٹ، اس بندے پہ نہیں ٹارگٹ کرتے. دا مومنٹ آپ جس انداز سے بات کریں گے، اگر آپ کی باڈی لینگویج میں، الفاظ میں، آپ کے یعنی اوور آل آپ اگر یہ پکچر دے رہے ہیں کہ احترام نہیں ہے، تو یا تو بندہ ڈیفینسو ہوگا، اپنی صفائیاں دینا شروع ہو جائے گا، یا وہ اوفینسو ہو جائے گا، یا وہ خاموش بھی ہو سکتا ہے ہاں اور جی جاہریت پہ بھی اتر جی سکتا ہے. سر کیا لیکن احترام جو ہے وہ اصل میں ہمیں اس کے اندر انسانیت کا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کا جو بڑے سے بڑا مجرم بھی ہے، جب وہ جیل جاتا ہے تو جیل مینول جو ہے بطور انسان اس کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. جیل مینول میں اس کے کچھ انسانی حقوق ہوتے ہیں. اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اسے علاج ملتا ہے، اور اس کو کچھ بنیادی سہولتیں بھی ملتی ہیں، فیملی والوں سے ملنے جلنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور جب کوئی جیل جاتا ہے تو اس کے ساتھ بدسلوکی کا کوئی طے شدہ منصوبہ نہیں ہوتا. جی وہ جو کریکشنل فیسلٹیز ہوتی ہیں، جیل تو ہم نے ایسے ایک لفظ بنایا ہے، ایکچولی تو وہ کریکشنل فیسلٹیز ہوتی ہیں. اگرچہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس پہ عمل نہیں ہوتا. کسی کو جب ہم جیل میں بند کرتے ہیں تو مقصد اس کا اصلاح ہوتا ہے. دنیا میں اب یہ بہت آگے بڑھ چکا ہے اس معاملے میں کام. تو اپنے ہی گھر کا بچہ، ہمارا اپنا ہی پیارا، جب نشے کی بیماری میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بیگ بارو اور سٹیل کرتا ہے، دنگا فساد کرتا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ کے اس حصے میں فطور ہے جہاں جذبات ہیں اور وہ شور کرتے ہیں. ایڈکشن کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں بھی، یعنی اگر ہم پاکستان کی بھی بات کریں تو ان ڈیپتھ ایڈکشن کا لوگوں کو نہیں پتہ، ایون پروفیشنلز کو بھی. سو پہلے تو اس میں ہمیں ایکسپرٹ ہونا پڑے گا نا، کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ یہ بیماری کی علامتیں ہیں، یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی ہیں، تو تبھی آپ جس نظریہ بات بیماری سمجھے بغیر احترام نہیں آ سکتا. احترام نہیں آ نہیں آ سکتا. تو نظریہ بیماری جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو جو احترام ہوتا ہے، جسے ہم انکنڈیشنل ریگارڈ کہتے ہیں، اس کی انسانیت کا، جی اس کی حرکتوں کا ہم احترام نہیں کر رہے ہوتے. ہم یوں تصور کرتے ہیں اور مریض کو بھی یہ کانسیپٹ دیتے ہیں کہ دیکھیے ایک آپ ہیں اور ایک آپ کے اندر یہ بیماری ہے جو کننگ اینڈ بیفلنگ ہے، جسے آج کل ہم چھنال بیماری بھی کہتے ہیں. تو یہ جو کننگ اینڈ بیفلنگ بیماری ہے، ہم کہتے ہیں کہ اپنے اندر کہیں اس کا جو ہیولا ہے، اس کا جو ایک کانسیپٹ ہے، وہ آپ بنا کے رکھیں. اس کی ایک فزیکل پکچر آپ اپنے اندر ایسے محسوس کریں، کوئی بھوت یا بھوتنی ہے جو اس کے اندر ہے، جو اسے ہائی پوزیس جیک کر کر لیتی ہے، لیتی ہے. دماغ کو پوزیس یہ کر بڑی لیتی اچھی ہے. انالوجی آپ نے دی ہے. اور فیملی بھی آئی تھنک جب پیشنٹ اور اس کے رویوں کو جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو ڈفرینشیٹ کرنا سیکھ لیتی ہے، تو ان کے لیے پیشنٹ کو رسپیکٹ دینا، جو ڈیو اسٹیٹس ہے اس کا گھر میں اور معاشرے میں، اس کو وہ دینا آسان ہو جاتا ہے. تو پھر وہ آپ جناب کر کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو مریض کو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ اندر ایک بیماری ہے جس نے دماغ کے کسی حصے کو ہائی جیک کر لیا ہے، اور وہ جو ناجائز قبضہ ہے بیماری کا، وہ چھڑانے کے لیے اب اس کو خود بھی کوششیں کرنی ہے، اس کو فیملی سے بھی مدد لینی ہے، اور اس کو معالج سے بھی رابطہ کرنا ہے. تو یہ جو دماغ میں کوئی جب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ وہ بندہ ہے یا اس کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے. لیکن جب ہمارے معدے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے
تو ہم اس بندے کو کبھی بلیم نہیں کرتے کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مسئلہ اس کا نہیں ہے، اس کے معدے کا ہے جس پہ اس کا کوئی اختیار نہیں. اچھا ہمارے جو دماغ ہے اس پہ بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہمارا جو مائنڈ ہے یا جو ہمارا ذہن ہے اس پہ ہمارا اختیار ہے. یعنی جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں یا جو ہم لوگ جو ترجمانی کرتے ہیں اپنی، وہ حصہ جو ہے جسے مائنڈ کہتے ہیں، اس پہ ہمارا کافی اختیار ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ جو احترام ہے، جب آپ اس کی انسانیت کا احترام کرنے لگتے ہیں، انکنڈیشنل ریگارڈ دیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. لیکن جب ہم جواب دہی کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ہو گئے ہیں افسر، محتسب اعلیٰ، اور اب ہم نے دوسرے کی ایسی تیسی کرنی ہے، تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوں گے یقینی طور پر. لیکن اگر ہم کچھ اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ ہم نے کرٹیسزم نہیں کرنا، ہم نے اس ایک نقطے کو پن پوائنٹ کرنا ہے جو ہمیں بادر کر رہا ہے. کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں بوچھاڑ کر دینا الزامات کی، تو ہمیں کرٹیسزم سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کرٹیسزم میں کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ ہم حق سچ پر ہیں، چونکہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں، اس لیے توہین کرنا بنتا ہے. تو جو کنٹیمپچوس بیہیویئر ہے کسی نشے کے مریض کے ساتھ فیملی کا، وہ کلچر سے ہم نے سیکھا ہوتا ہے. کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے نشے کے مریض کو فارغ آدمی سمجھتا ہے. وہ اسے ہیومن ریس کا حصہ نہیں سمجھتا، کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کٹ گئے ہیں ہیومن ریس سے. اور ماضی میں ایسا ہوتا بھی تھا کہ ہر نشے کا مریض الٹیمیٹلی گھر سے ڈرفٹ اوے کرتا تھا. اب وہ باتیں خواب و خیال کی باتیں ہیں، لیکن مجھے یاد ہے 50-60 سال پہلے معاشرے میں یہ عام بات تھی کہ کسی بھی گھر میں جو نشے کا مریض ہوتا تھا، اسٹیبلش سکے بند نشے کا مریض، وہ رات گھر پہ قیام نہیں کیا کرتا تھا کسی بھی فیملی میں. آہستہ آہستہ جب سویلائزیشن نے کروٹیں بدلی تو یہ فینومینا اب کم ہوتا جا رہا ہے. اب بھی بہت سے مریض جو ہیں ڈرفٹ اوے کرتے ہیں، اسٹریٹ پہ جو آتے ہیں وہ اسٹریٹ پہ تو پیدا نہیں ہوتے. لیکن جو تہذیب ہے اس نے بتایا کہ یہ ایک بیماری ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انکنڈیشنل ریگارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیسک ریگارڈ، ہم اسے کوئی سلامی نہیں دیتے 14 توپوں کی، لیکن ہم بحیثیت انسان اس کو اپنے جیسا انسان ہی سمجھتے ہیں. بندہ ہمارا بہت اچھا ہے، بیماری اس کو بہت خراب ہے. اور یہ ہمارے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا بندہ الگ ہے اور اس کے اندر بیماری الگ ہے. تو جب ہم چیزوں کو الگ الگ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو الگ الگ ڈیل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. اور جو تیسری چیز ہے، وہ مریض جب سیکھ لیتا ہے کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ میری بیماری ہے جو مجھ سے سب یہ کراتی ہے، تو وہ دفاعیت چھوڑ دیتا ہے. وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، کسی ایک نقطے پہ بتا سکتا ہے کہ ایسا میں نے نہیں کیا یا ایسا میں نہیں کرتا. لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں کہتا، ایبسولوٹائز کبھی نہیں کرتا کہ میں تو کبھی ایسا نہیں کرتا یا میں تو کبھی ویسا نہیں کرتا. اور پھر جب یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے تو پھر سائلنس کریٹ نہیں ہوتا، جو کہ کل کرنے والی چیز ہے. فیملی ممبرس کے دوران جب ڈیلیبریٹلی لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نہیں ہیں اور کوریڈور میں جھانک کے کمرے سے نکلتے ہیں کہ دوسرا کہیں موجود تو نہیں ہے، جو کہ عام گھروں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں بات چیت کا ماحول بنانا یا فضا کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی بنیادی چند چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ انکنڈیشنل ریگارڈ جو ہے دیکھیں کہ دل میں ہے کہ نہیں. انکنڈیشنل ریگارڈ جو ہے یہ پروٹوکول نہیں ہوتا. انکنڈیشنل ریگارڈ جو ہے یہ خفیہ چیز ہے، یہ نجی چیز ہے، یہ 7 پردوں کے اندر ہے، بتانے والی نہیں، یہ بتانے والی نہیں. جو ہی آپ نے بتا دیا وہ انکنڈیشنل ریگارڈ نہیں رہے گا. لیکن جب آپ انکنڈیشنل ریگارڈ شروع کرتے ہیں تو آپ کے بیہیویئر سے آٹومیٹکلی یہ چیز ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ اچھا یہ بندہ میری رسپیکٹ کرتا ہے. بہت زبردست بات آپ نے کہی کہ انکنڈیشنل ریگارڈ جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے اپنے آپ کو اوورٹ بیہیویئر میں. یعنی جو کھلا رویہ ہے وہ خود بخود چینج ہو جاتا ہے. جب آپ کے دل میں ریگارڈ ہوتا ہے تو پھر آپ کا رواں ریگارڈ کرتا ہے. لہٰذا پروٹوکول بہت اچھی چیز ہے، وہ بے شک آپ اسے نہ دیں، لیکن انکنڈیشنل ریگارڈ دے دیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پروٹوکول دے دیتے ہیں، انکنڈیشنل ریگارڈ نہیں دیتے. ہم اسے کہتے ہیں تمہیں مرسیڈیز لے دیتے ہیں،
تمہارے بھائی کے پاس مرسیڈیز ہے تو تمہیں بھی لے سر دیتے آئی ہیں، تھنک لیکن عزت ہم نہیں اسے کریں گے. عزت نہیں دے سکتے. آئی تھنک عزت کا جو پرسیپشن ہے نا وہ لوگوں کی نظر میں یہی ہے کہ اگر ہم بات ماننا شروع کر دیں، گاڑی دلا دیں، جیسے ہی ان کے نزدیک عزت دینا اس کو کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ ایز اے ہیومن بینگ یہ رائٹ ہے ہم سب کا کہ ہم ایک رسپیکٹ سے آپ دیکھیے کہ معاشرے میں جب ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں تو ہم اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ اس نے عزت کی کہ نہیں، کہ اس نے ہمیں کھلایا پلایا کیا. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کنفیوژن پیدا کرتی ہیں. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر میں مریض کو یا اپنے لوڈ ون کو یہ چیز دوں گا یا یہ بات مانوں گا، یہ کہتا ہے بچپن سے پیار نہیں کیا تو میں دھڑ دھڑ پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تھائی لینڈ جانا ہے تو اس کو جاؤ تم چلے جاؤ، تو الٹیمیٹلی اس کے جواب میں یہ نشہ چھوڑ کے ہمیں خوش کر دے گا. اگر ہم اسے خوش کریں گے تو پھر بھی یہ بھی ہمیں خوش کر دے گا. تو یہ ایسا کوئی سوچنا جو ہے ہر وقت کارآمد نہیں ہوتا، کیونکہ تقریباً 50% لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ جتنا بھی اچھا سلوک کریں وہ اس کو ہضم کر جاتے ہیں، وہ واپس اس کا کوئی بدلہ نہیں دیتے. تو دنیا میں دیکھنا چاہیے، بندہ پہچان لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ کیا کریں گے تو وہ ریسیپروکیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن سب سے جو ایک اہم نقطہ اور ہے کہ اپنا لوڈ ون ہوتا ہے، اپنا پیارا ہسبینڈ یا وائف یا بیٹا یا والدین، تو ہم ان کا جو درجہ ہے نا، جو گریڈ ہے وہ گرا دیتے ہیں. مجھے اس کا اندازہ ایک خط نے دیا، اس نے کہا کہ ویسے تو میرا ہسبینڈ گریڈ 22 کا افسر ہے، لیکن جو اس کے حالات ہو گئے ہیں تو اب تو کوئی گریڈ 15 کا بھی نہیں سمجھتا اس کو. تو یہ چیز ایک ہے، یہ بیماری نیچا کر دیتی ہے، نیچا دکھا دیتی ہے. یہ واحد بیماری ہے دنیا کی کہ جو جس میں بدنام بھی اسٹیٹس گر بہت جاتا کرتی ہے، ہے، اسٹیٹس بھی گرتا مریض ہے. کا اسٹیٹس گر جاتا ہے، جبکہ باقی بیماریوں میں دا مومنٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹس کسی تھوڑا کے اوپر ہو جاتا سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے تو سڈنلی پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے. ہمدردی آ جاتی ہے. یہ جو اسٹیٹس گر جاتا ہے نا، یہ جو باقی گھر والے برہمن بن جاتے ہیں اور اس کو شودر بنا دیتے ہیں، تو اٹ ڈزنٹ ورک. آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا، آپ کو میرٹ پہ بھی بے شک ڈیل کریں، آپ پروٹوکول بھی نہ دیں، آپ نیڈس پوری کریں، وانٹس بھی پوری نہ کریں، لیکن اپنے دل میں ہیومن ریگارڈ اس کا رکھیں. پہلے ہم نے مریض کے احترام کی بات کی، تو اب مریض کی طرف سے بھی احترام کی ضرورت ہے، کیونکہ ون وے ٹکٹ تو نہیں ہے، ون وے راستہ تو نہیں ہے. تو پھر ہمیں باہمی احترام کا لفظ یوز کرنا پڑتا ہے کہ جب فیملی ممبران جو ہیں وہ مریض کا احترام کریں اور مریض واپس میں فیملی ممبران کا احترام کرے، اور فضا کچھ اس طرح سے تخلیق ہو. دوسری چیز ہے باہمی مقصد، کہ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ون مینز میل از اندر مینز پوائزن. یعنی مریض کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میرا نشہ چھٹ جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا اور ان کا فائدہ ہو جائے گا. ایکچولی مریض کو یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے شائستہ طریقے سے کہ یہاں جو بات چیت ہو رہی ہے فیملی ممبران کے درمیان اور مریض کے درمیان یا علاج کرنے والوں کے درمیان، تو مقصد سب کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے نشے سے نجات. الٹیمیٹلی میں اچھی طرح جانتا ہوں لمبے تجربے کی روشنی میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھاتا ہے اور جان گنواتا ہے وہ خود نشے کا مریض ہے، اور اس سے زیادہ کوئی ڈیزائرس نہیں ہو سکتا کہ وہ نشہ چھوڑ دے. لیکن شور اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے اقرار نہیں کر پاتا، کیونکہ لوگ پہلے ہی اس کو بہت پریس کر رہے ہوتے ہیں. نشہ کرنا مریض کا کوئی اصل مقصد نہیں ہوتا. فیملی سمجھتی ہے کہ نشہ کرنا اس کا اصل مقصد ہے. فیملی کو ذرا اس کے پردے کے پیچھے بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ نشے سے ملتا کیا ہے اس کو. تو جو کچھ بھی نشے سے ملتا ہے، جو کہ نشے کی بیماری میں اب بہت کم ملتا ہے، فیملی کو دیکھنا پڑے گا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے فیملی کیا مدد کر سکتی ہے. اور وہ مقصد ہے پر اطمینان زندگی، پرسکون زندگی، اور مریض کا زندگی میں آگے بڑھتے رہنا، حشاش بشاش ہونا. لیکن دنگے فساد سے تو مریض یا فیملی ممبر کوئی بھی حشاش بشاش نہیں ہو سکتا. تو ایک تو باہمی احترام کی بات ہے کہ فیملی ممبران چونکہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، جیسے کہ نشے کا مریض ایک بیماری کے
کریونگ میں ہوتا ہے، جنون میں ہوتا ہے، اس کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو فیملی ممبران تو فنکشنل بھی ہوتے ہیں، سوسائٹی میں اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پہ ذمہ داری زیادہ آتی ہے کہ جو احترام میں پہل کر جائے. اچھا، احترام میں پہل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جلیبی بھی اس کو لا کے دیں. یعنی فیملی ممبر جتنی جلیبیاں لا کے دیتے ہیں کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انیبلنگ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک سہولت کاری ہم کہتے ہیں کہ مریض ان کو کوئی تھریٹ کرتا ہے تو وہ سہولت کاری شروع کر دیتے ہیں. مطلب مریض اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم شام کو اگر خود ہی مجھے شراب پلانا شروع کر دو، میک اپ کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، تو مجھے پھر باہر نہ جانا پڑے. مجھے بہت مجبوری میں جانا پڑتا ہے چونکہ تم یہ کام نہیں کرتی، تو مجھے پھر باہر غیر عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے تو شراب وغیرہ پینا پڑتی ہے. تو بیوی کچھ سمجھے بغیر ہی اس چیز میں تعاون کرنے لگتی ہے کہ چلو میرا سرتاج میرے پاس ہی بیٹھ کے پی لے. پر کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ سرتاج باہر جا کے وہ کچھ نہیں کرے گا کہ جو وہ کرتا ہے. اسی طرح بعض اوقات ماں باپ تھریٹ کے اندر کوئی بات مانتے ہیں، یعنی اس تھریٹ کے اندر کہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی یہ کر کے نہیں دیا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، یا میں گھر سے چلا جاؤں گا، یا میں پڑھنا چھوڑ دوں گا، یا میں اپنے آپ کو زخمی کر لوں گا، یا میں شیشہ توڑ کے اپنے آپ کو مار لوں گا. تو یہ جو تھریٹس ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ ویٹو تھریٹس ہوتی ہیں، یعنی میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں گا، اور کچھ کیٹو تھریٹس ہوتی ہیں کہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا. ان کو مینیج کرنے کے لیے سکلز حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کو کاؤنسلرز بتا سکتے ہیں. لیکن گھر والے چونکہ تجربہ کار نہیں ہوتے، اور جب مریض ان کو کسی تھریٹ کے انڈر لے آتا ہے، ایموشنل گن پوائنٹ پہ رکھ لیتا ہے، تو پھر گھر والے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جب ہم ان سے پھر پوچھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے. جیسے شرطوں پہ ہم بات کریں نا کہ ایک میوچل رسپیکٹ ہو، یعنی باہمی احترام کی بات اور باہمی مقاصد کی بات چیت میں آپ مشکل سے مشکل بات کر سکتے ہیں ان دو اصولوں کو فالو کرتے ہوئے. یعنی آپ اپنی رسپیکٹ کو وائلیٹ نہ ہونے دیں، اس کا بھی آپ کو اسکل آنا چاہیے، نہ آپ کسی کی رسپیکٹ کو، جیسے ہم نے پہلے بات کی انکنڈیشنل. دا مومنٹ اگلا بندہ یہ پرسیو کرتا ہے کہ میرا فائدہ اس میں موجود ہے، تو آپ اس سے سخت بات چیت کر سکتے ہیں. یعنی اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات ہم کر رہے ہیں، اور پیشنٹس کے ساتھ تو میں نے یہاں پر پریکٹس دیکھی ہے، ہماری ٹریننگز یہ ہوتی ہے کہ ہم بات نہیں مانتے ان کی، لیکن وہ ہماری بات انفیکٹ مان بھی رہے ہوتے ہیں، اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مریض ناراض ہو جائے یا ہم غصہ کر رہے ہوں، اس میں صرف یہی دو اصول کام کر رہے ہوتے ہیں دیکھیے مینلی. اس میں فیملی کو یہ بھی بعض اوقات سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ رسپیکٹ کے معنی کیا ہیں. بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مریض کی ہر بات مانیں. نہیں، آپ باؤنڈریز سیٹ کر سکتے ہیں. تو اہل خانہ یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ اگر نشہ نہیں کرتا تو پھر یہ دنیا کی کوئی بھی وائلیشن کر لے اس کو ساتھ خون معاف ہے. نہیں، پرنسپل سینٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ علاج میں آ گیا ہے، فیملی کا یہ جو بیہیویئر اپولوجیٹک مجھے لگتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر یہ علاج میں آ گیا ہے تو ہمیں اس کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے. بعض اوقات وہ ہمیں بھی اس ٹریپ میں لانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تسی بھی ویکھو نا، ان کچھ کہندا تے ہے نہیں تے KFC چ کی فرق پائے گا. تو وہ بار بار ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بات ماننے کی بات نہیں ایکچولی ہے. جو ہی گھر والے کوئی جائز بات مانتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ ایک رو بہنے لگتی ہے کہ بات ماننی ہے. جی یعنی انسان کا دماغ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو صبح سے شام تک آپ کوئی انوسنٹ سی باتیں منوا لیں جنہیں ہم گرین سٹینڈز کہتے ہیں. تو شام کو آپ اپنے اصل مدعے پہ آ جائیں تو امکان ہے کہ جس بندے نے دن میں 10 دفعہ آپ کو ہاں کی ہے تو شام کو وہ جو 11ویں بار ایسی بات جو کہ اس نے ہاں نہیں کرنی تھی وہ اس پہ بھی ہاں بول دے گا. پیٹرن ہاں جی کا، تو ایک پیٹرن ہاں جی کا جو بن جاتا ہے. تو مریض چونکہ جو ہیں کوئی ماہر نفسیات تو نہیں ہوتے، پر ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے اور ان کو گھر میں اپنے ماحول میں پتہ ہوتا ہے کہ باتیں کیسے منوانی. مریض کے پاس ایک یعنی ایموشنل ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے کہ میں نے کب کون سی بات کس سے منوانی ہے اور مجھے کس بندے سے رجوع کرنا چاہیے، اور وہ نفسیات پہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں اور وہ باتیں بھی منوا لیتے ہیں. لیکن
جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فیملی رسپیکٹ کر رہی ہے اور پیشنٹ سے رسپیکٹ اب چاہیے ہے، تو فیملی کا نظریہ کوئی رسپیکٹ کا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، منہ سیدھے سے بات نہیں بھی کرتا تو خیر ہے، ایٹ لیسٹ نشہ نہیں کر رہا، ہمارے لیے یہی کافی ہے. لیکن ایک چیز جو کہ آپ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی جو اصل چیز ہمیں چاہیے ہے، صرف وہی معافی کے بعد تلافی اور تلافی کے بعد اضافی کا جو پہلو ہے، اگر ہم اس کے اوپر جائیں گے تو نتائج جا کے آئیں گے. خالی معافی مانگنے سے معاملہ اگر رفع دفع ہوگا تو پھر جو چینج ہے اس کے برین کے اندر وہ جنم نہیں لے گا، نتائج مستقل نہیں ہوں گے. دیکھیں جو پیٹرن ہے نا ہیومن بینگ میں، دماغ میں پیٹرنز بنے ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے تو وہ خاص جگہوں سے پانی گزر کے پھر دریاؤں تک پہنچتا ہے، تو یہ پیٹرن بن جاتے ہیں. جب بھی ہر سال پانی پگھل کے آئے گا جون جولائی کے مہینے میں تو انہی رستوں سے آئے گا. رستوں سے آئے گا. تو پیشنٹ کو کافی حد تک اس چیز کا تجربہ ہوتا ہے کہ کیسے واپس اس ورل پول میں لانا ہے، اس پیٹرن میں کیسے لانا ہے. ایک ہمارا سینٹر ہے جہاں پہ ایک بیوی جو ہیں وہ پیشنٹ کے ساتھ، چونکہ 80th ڈے کے بعد ہم فیملی ممبرس کو کہتے ہیں کہ آپ آ کے پیشنٹ کے ساتھ سٹے کر لیں، تو اچھا بھلا پیشنٹ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو اس میں پھر کافی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بیوی جب آئی تو اس نے مجھے صبح کے ٹائم بتایا کہ ویسے تو سب ٹھیک تھا لیکن یہ بے چین بہت تھا. مطلب کہیں ٹک کے بیٹھ نہیں رہا تھا، کبھی یہ کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی بیڈ پہ بیٹھ جاتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا. اتنا بے چین کیوں ہے؟ تو میں نے کہا پہلے تو بے چین کوئی نہیں تھا، یہ آپ کے آنے سے بے چین ہوا ہے. تو میں نے کہا تو پھر آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ تم اتنے بے چین کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو بے چین ہی ہوتے ہیں، ہمیں پوچھتا کون ہے، تو بس ایسے ہی ہے، بس جانے دیں. لیکن یہ بات ڈاکٹر صاحب کو نہیں کہنی. اب آپ اس میں کتنے تیر اور کتنے نشانے ہیں جو کہ دھڑا دھڑ لگ گئے. تو پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا کہ اب یاد کیجئے ان دنوں کو جب یہ گھر پہ ہوتے تھے اور یہ آپ کی بات نہیں سنتے تھے اور یہ آپ کے منع کرنے کے باوجود ساری رات بیٹھ کے نشہ کرتے تھے، آپ کو توجہ نہیں دیتے تھے، بچوں کو توجہ نہیں دیتے تھے. تو کہتے تو اس کا مطلب ہے آپ یہ بے چین رہیں گے. میں کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے چین رہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی بے چینی اس وچھوڑے کی وجہ سے ہے، اس کو نظر انداز کر دیں. کیونکہ یہ جو انہوں نے بیج بوئے تھے یہ اس کا پھل سامنے آ رہا ہے، تو تھوڑا بہت ان کو کہیں کہ ذمہ داری اٹھائیں. کیونکہ اگر ہم ان بے چینیوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ دوائیاں دیں گے تو وہ نئی بے چینیاں شروع لیجیٹیمیٹ ہوگی. دوائیاں نہیں ہوں گی. دیکھیں ہم اپنے مریضوں کو صرف وہ دوائیاں دے سکتے ہیں جو بہت مناسب دوائیاں ہوتی ہیں. جیسے تمام اچھے ڈاکٹر اسٹیرائڈز دینے سے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی مشکل موقعوں پہ دیے جاتے ہیں جب لائف سیونگ میئرز ہوں. تو ہر شعبے میں ایسی دوائیاں یا منوورز ہوتی ہیں کہ جو ایک دم سے کرنے والی نہیں ہوتی. جیسے کہ ہمارے مریض کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، اور عموماً ریہیبز میں ان کو رات 10 بجے 11 بجے جب وہ آتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی تو کوئی نہ کوئی ٹرینکلائزر مل جاتا ہے. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کو نیند نہیں آتی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے نیند نہ آنے کی بات کی تو ہمیں ٹرینکلائزر ملے گا. کیونکہ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 2 ٹرینکلائزر دے دیں ذرا میں لطف اٹھانا چاہتا ہوں. تو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ گفتگو کے دوران اگر ماحول بگڑنے لگے تو یعنی ایسے میں پھر کیا کرنے والا کام ہے؟ بیک ٹریکنگ کرتے ہیں، تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ یہ سمجھ میں اچھی طرح ڈال لیں بات کہ جب بھی دو لوگوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں کسی اہم اور کروشل موضوع پہ، تو کبھی یہ ذہن میں نہ سوچیں کہ آج کے ایک ہی گفت و شنید کی نشست میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جتنے بھی کروشل مسئلے ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے 5-7 نشستیں ہو جائیں، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ 21 نشستیں چاہیے ہوتی ہیں کسی کروشل مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں. جب آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ کہہ کے پیچھے ہٹتے ہیں، آپ دروازہ بینگ کر کے باہر نہیں نکل جاتے. آپ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بات چیت کسی کنارے نہیں لگ رہی، تو
کیوں نہ آدھے گھنٹے کے بعد بات کریں. اچھا یہ ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے جب آپ آدھے گھنٹے کے بعد واپس آتے ہیں, تھوڑا بریدنگ ایکسرسائز کرتے ہیں, تھوڑا آپ ٹھنڈا پانی ری پی الائن لیتے کرتے ہیں اپنے آپ کو. ری بعض الائن اوقات آپ کرتے ہیں, دوسرے کا نقطہ نظر سمجھتے ہیں, تو پھر جب آپ واپس آتے ہیں تو واپس آ کے تو پھر آپ نئے سرے سے گفت و شنید کا آغاز کرتے ہیں. لیکن ایک کام اور بھی کرتے ہیں جب آپ واپس آتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اگر جانے سے پہلے سے کچھ فساد ہوا تھا, بات بگڑ رہی تھی, باڈی لینگویج خراب ہو رہی تھی, ٹون اوپر جا رہی تھی, آواز اوپر جا رہی تھی, بریدنگ پیٹرن خراب ہو رہے تھے, فیشیل ایکسپریشن بگڑ رہے تھے, تو آپ کو اگر آپ نے کوئی زیادتی کی تھی تو پھر آپ معذرت کریں گے, اپالوجائز کریں گے. لیکن اگر آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی تو پھر آپ جھوٹی موٹی اپالوجی نہیں کریں گے, کیونکہ یہ فکرانی کہیں گے کہ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی تو اگر میں مگر نہیں معذرت ڈالیں کرتا گے, ہوں. اس میں دل کی ہاں. بات کریں گے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے آپ کو اوفینڈ کیا تو میں اپالوجائز کرتا ہوں. لیکن اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی اور تصور کیا گیا تھا کہ آپ نے غلطی کی ہے, تو پھر آپ اس پہ بات کرتے ہیں, اس فرق کو نکالتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایکچولی آپ سمجھے کہ میں یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی غلطی نہیں بھی ہوتی ہے اور وہ معذرت کر رہا ہوتا ہے, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غلطی ہوتی ہے لیکن ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں ایک جیسے خراب نتائج ملتے ہیں. لیکن جب آپ فرق بیان کرتے ہیں کہ جو میں نہیں کر رہا تھا وہ یہ تھا اور جو میں کر رہا تھا وہ یہ تھا, یعنی جب آپ دوسرے بندے پہ واضح کر دیتے ہیں کہ آپ نے جو سمجھا میں وہ نہیں کر رہا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی دل آزاری ہو, اور میں ایکچولی یہ چاہ رہا تھا کہ ہم جو بات چیت کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر زیادہ کمپریہنسو یا جب میں یہ کریں. بات کر رہا تھا تو میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا تھا, میں آپ کو بیمار ٹھہرا رہا تھا, میں آپ کو جواب دہ نہیں ٹھہرا رہا تھا, میں آپ کو ذمہ داری سونپ رہا تھا. تو آپ اسے ری فریز کر دیتے ہیں. اور جب آپ واپس آتے ہیں تو ایک کام آپ اور کرتے ہیں کہ آپ جو میوچول پرپز ہے, یعنی جو باہمی مقصد ہے, وہ آپ ڈسکور کر کے واضح کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور اگر کوئی پرپز آپ کو نہیں ملتا, خیر نشے کی بیماری میں تو یہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے کہ فیملی ممبر ہوتے ہیں, نشے کی بیماری کا مسئلہ ہے تو میوچول پرپز تو سامنے کھڑا ہے. لیکن اگر میوچول پرپز نہ بھی ہو تو پھر آپ نے ایک میوچول پرپز جو ہے وہ انوینٹ کرنا ہے, آپ نے وہ اس کی تخلیق کر دینی ہے, کیونکہ ہیومن بینگ بیسیکلی گلیبل ہیں اور ان کو تسلی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, آپ ان کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اور آپ ان کے ساتھ جو ہے فائدہ مند انداز میں آگے بڑھنا چاہ رہے تھے. اور یہ چیزیں کر کے جب آپ واپس آتے ہیں تو پھر کبھی آپ پیچھے ہٹتے ہیں, پھر کبھی آپ آگے بڑھتے ہیں. اور دنیا کے ممالک کے درمیان بھی انہیں جب یہ لگتا ہے کہ بات کسی کنارے پہ نہیں پہنچ رہی تو تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پیچھے ہٹ کے تو ریفلیکٹ کرتے ہیں, اندر سوچ آتی ہے, کسی سے مشورہ ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد انسان جیسے جو ہے ہم یہاں پہ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ بیسیکلی کسی ایک فیملی ممبر کے ساتھ مشکل بات چیت کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں 3 سوال ہمیں کافی مدد دیتے ہیں ٹو کیپ اوور سیلف الائنڈ ٹورڈز دی مین گول, مین آبجیکٹیو جو ہمارا ہے کہ میں اپنے لیے کیا چاہ رہا ہوں, کہ میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں, میں جو دوسری پارٹی ہے یعنی میرا بھائی ہے یا بیٹا ہے یا ہسبینڈ ہے یا وائف ہے, میں اس کے لیے کیا چاہتا ہوں, اور یہ جو رشتہ ہم دونوں کے بیچ میں ہے میں اس رشتے کے لیے کیا چاہتا ہوں. کیا زبردست کیا بات میں ہے. چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ بہتری کی طرف جائے, کیا میں چاہتا ہوں کہ میرا جو لوڈ ون ہے وہ بہتری کی طرف جائے, کیا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی بہتری کی طرف جاؤں. تو پھر بات چیت کو ہمیں اسی حوالے سے الائن کرنا ہوگا کہ اگر میرے گولز اور ایم یہ ہیں تو پھر میری بات چیت کیسی ہونی چاہیے. دیکھیں ہر بات چیت کے درمیان جو روحانیت ہے وہ یہ ہے جو آپ نے ابھی فرمایا. روحانیت یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کو دشمن نہیں سمجھتے. خیر اپنے گھر کے اپنے پیارے کو تو دشمن سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن آپ کو سب سے پہلے اپنی اسپرچول کلینزنگ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کسی باہر کے بندے کے لیے, کسی اور ملک کے لیے, کسی اور فرقے کے بندے کے لیے یا کسی اور مذہب کے بندے کے لیے بھی یہ منفی سوچ رکھنا, یہ جو ہے یہ اسپرچول کلینزنگ کے تقاضے کرتی ہے کہ آپ نے اگر دشمن سمجھ کے مذاکرات کرنا ہے تو بہتر ہے پھر نہ کریں, پھر تو بہتر ہے کہ مارا ماری میں پڑے رہیں. سر 2 فریق ہیں, دونوں کی
بالکل جو ڈیفرنٹ ان کی خواہشات ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں چاہتے ہیں. اب ایسے میں کسی جھگڑے کو ہونے سے کیسے روکا جائے؟ یعنی یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان کا علیحدہ سوچ ہے، ایک کی علیحدہ سوچ ہے، اور دونوں کسی ایک سوچ کے اوپر آ جائیں اور جھگڑا بھی نہ ہو؟ اچھا، یہ بہت بڑی myth ہے کہ جس میں سمجھا جاتا ہے کہ ایک بندے کا جو فائدہ ہے وہ دوسرے بندے کا نقصان ہے. ہوں، کائنات جو تخلیق ہوئی ہے یہ ایسے نہیں ہوئی، یہ سب کے فائدے کے کام کرتی ہے. ہوں، جیسے ری سائیکلنگ آپ دیکھیں، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی ضائع ہو رہا ہے، تو پانی کبھی ضائع نہیں ہوتا، ہوں، انرجی کو تباہ نہیں کیا جا سکتا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ ایک بندے کا فائدہ ہوگا تو دوسرے بندے کا لازماً نقصان ہوگا. ہوں، یہ جو ون لوز ایٹیٹیوڈ ہے یہ صدیوں سے انسان کو خوف میں مبتلا کرتا ہے اور انسانوں کو انسانوں سے دور کرتا ہے. ہوں، ڈیپ ڈاؤن دیکھا جائے تو NLP یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یہ کہتی ہے کہ انسانوں کی نیت کبھی بری نہیں ہوتی. ہوں، کوئی بھی دو فریق جب کسی معاملے میں الجھے ہوتے ہیں تو دونوں کی ڈیپ ڈاؤن کوئی اچھی نیت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی نیت کو اچھا اور دوسرے کی نیت کو برا سمجھتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ ایک ہی گھر ہے جس کا امن و سکون تباہ ہوا ہے. ہوں، مریض جو ہے وہ خود فریبی میں ہے کیونکہ اس کی ذہنی کیفیت ہی بدل دیتا ہے نشہ. جب چاہے وہ نشہ کر کے تو اپنی ذہنی کیفیت بدل سکتا ہے، یا کم از کم اپنے آپ کو سن کر سکتا ہے، نم کر سکتا ہے. اور اہل خانہ جو ہیں وہ قدرت کی دی ہوئی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں نئی چیزوں کے مطابق، جسے ہم میل ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں. یعنی جو باتیں نشے کے مریضوں کی فیملی میں آسانی سے مانی جا رہی ہوتی ہیں، کسی دوسرے گھرانے میں ان باتوں کے مانے جانے کا تصور بھی نہیں ہوتا. اور یہ جو میل ایڈجسٹمنٹ ہے انسانوں کی، یہ ایک اچھی صلاحیت ہے جو برے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو ایسا سوچنا قرینِ قیاس نہیں ہے، کم از کم نشے کی بیماری کے معاملے میں، کہ ہم کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے مریض کو نقصان پہنچے گا. اگر مریض ایسا سوچتا ہے تو ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ سوچ اس وجہ سے ہو کہ گھر والے بے صبرے ہو رہے ہیں، یا گھر والوں کا طرز عمل ٹھیک نہیں، یا گھر والے دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ گھر میں ہر بندہ جو فیملی ممبر ہے اس کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے. ہوں، والدہ ہے تو وہ پردے ڈال رہی ہے، وہ بہت نرم ہے، وہ سہولت کاری کر رہی ہے. والد ہے تو وہ دھمکیاں ایشو کر رہا ہے بے پناہ. تو اسی طرح بہن ہے تو وہ آرام سے خاموشی سے اکاموڈیٹ کر رہی ہے. بھائی ہے تو کہتا ہے میرا کوئی لینے دینا نہیں ہے. تو نشے کی بیماری میں جب گھر والے بکھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو اکٹھا کرنے کی اور سمیٹنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہوں، اور وہ جو کامن پرپز ہے اس کا با اقرار اور با اصرار تذکرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دیکھو اس کشتی میں جس میں ہم سب سوار ہیں، اس کشتی کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے بیماری کو ایلیمینیٹ کیا جائے. اب بیماری کے معاملے میں مریض کا جو نظریہ ہے اور جو گھر والوں کا نظریہ ہے وہ بہت فرق ہوتا ہے. بیماری مریض کے اندر ہوتی ہے اور گھر والوں کے باہر ہوتی ہے. تو گھر والے اسے باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مریض اس کو اپنے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں جتنا بھی ہو سکے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بات نہیں بن رہی، ہم ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر کو نہیں بڑھا پا رہے، گھر میں فساد کو ختم نہیں کر پا رہے، ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا، باتیں جو ہیں وہ فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں، تو ہمیں کسی اسٹرکچر کا سہارا لینا پڑے گا. ہمیں پھر جواب دہی کے عمل کو باقاعدگی سے کرنا پڑے گا. جواب دہی وہ نہیں ہوتی کہ والد سیڑھیاں اتر کے آ رہے ہیں اور کوریڈور میں انہیں بیٹا مل گیا ہے تو یہاں سے جواب دہی شروع ہو گئی. نہیں، جواب دہی جو ہوتی ہے وہ طے شدہ وقت پر ہوتی ہے، یا تو روزمرہ یا ہفتہ وار یا مہینے کے بعد، یا اس کا کوئی وقت مقرر ہوتا ہے. اس میں ایک بندہ جب بات کرتا ہے تو دوسرا بندہ سنتا ہے، پھر دوسرا بات کرتا ہے تو پہلے بندہ سنتا ہے. اور وہ میٹنگ زیادہ لمبی نہیں ہوتی، اس میں ایگزاشن نہیں چاہیے. اس میں اگر ایک بندہ ابھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کل پہ بات ڈال رہا ہے تو اس کی بات مان لینی چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایسی صورتحال میں کارآمد ہو جاتی ہیں
کہ جب دونوں کے درمیان اتفاق رائے نہیں کسی چیز پہ ہو رہا اور دونوں ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک جواب دہی سے پہلے ضروری ہے کہ کوئی ایک گول سیٹنگ پہلے ہو جس کی آپ جواب دہی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ گول پیپر پہ واضح لکھا ہونا چاہیے مختصر ترین لفظوں میں، جیسے 250 لفظوں کے اندر، جو کہ 1 منٹ کے اندر پڑھا جا سکے. اگر ہم اس کو واضح کر لیتے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اور یہ ہوگا کیسے، اگر یہ ساری باتیں طے کر لی جائیں تو پھر ہم وقتاً فوقتاً جتنے بھی لوگ ہیں اور گول آپس میں جواب امپاسبل دہی قسم کرتے کا نہیں ہونا چاہیے. دوسرے کے realistic نقطہ نظر سے گول تھوڑا سا مشکل، تھوڑا سا چیلنجنگ ہو تو وہ انرجی دیتا ہے. لیکن اگر ایسا گول آپ سیٹ کرنے بیٹھ جائیں کہ دوسرے کو لگے ہی نہیں کہ وہ پورا کر سکتا ہے، تو غیر پھر وہ حقیقی کہتے ہیں نہ وائی ٹرائی، کوشش ہی کیوں کریں. تو پھر جب کوئی آپ گول سیٹ کرتے ہیں اور آپ کا پیارا اس پہ عمل کرتا ہے، آپ نے کہا تھا کہ رات 9 بجے آپ گھر آئیں گے اور وہ 9 بجے گھر آتا ہے اور اب آپ نظر انداز کر دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم بہت شور کرتے ہیں، لیکن جب بات مانی جاتی ہے، کوئی کچھ کر کے دکھاتا ہے تو ہم نظر انداز کر سر دیتے کیا ہیں. محفوظ گفتگو کا مطلب صرف یہ ہے کہ صرف نرم بات کی جائے، کوئی سخت بات نہ کی جائے؟ کیا یہ تاثر ہے اس کا کہ ایک اچھی بات وہ ہوگی جس میں بس ہاں جی یا نرم سی گفتگو ہو؟ دیکھیں، نرم یا سخت کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو عام لوگ کرتے رہتے ہیں کہ کبھی وہ بہت نرم ہو جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لولو پوپو شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی وہ بہت سخت ہو جاتے ہیں، بالکل آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں اور دھمکیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. بات تو پرنسپل سینٹرڈ ہونی چاہیے، بات تو میرٹ پہ ہونی چاہیے، بات تو ایسی ہونی چاہیے. جو حقیقت ہے بس اس کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے لفظوں میں، اور یہ ہے بات جو جتنی بھی مشکل ہے لیکن وہ حقیقت ہے، واضح نظر آ رہی ہے، تو اس کو بس آپ نے لفظوں میں پرو کے تو اگلے کے گوش گزار کر دینا ہے کہ یہ مسئلہ ہے. اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں اور آپ 5-7 منٹ بات کرتے رہتے ہیں تو پھر سمجھے کہ وہ بات کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے. کوئی بھی اچھی بات جو آپ فیملی ممبرز کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ میں کی جا سکتی ہے. اس میں آپ دوسرے کو بلیم کرنے کی بجائے اپنی فیلنگز بتا سکتے ہیں. اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جب کسی فیملی ممبرز کو آپ اپنی فیلنگ بتاتے ہیں تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. اگر وہ کہے گا بھی کہ آپ کی فیلنگ کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو پھر بھی آپ میری یہ نہ پرواہ مانیں ہے. کہ اس کو پرواہ نہیں. جو ایک فیملی کے افراد ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ویسے بھی اجنبی بھی، مجھے بتائیے سڑکوں پہ فقیر آپ سے آ کے اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں، آپ کو پرواہ ہوتی ہے؟ اور آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سگنل فوراً گرین ہو جائے اور آپ وہاں سے نکل جائیں. یعنی آپ کو اتنی بے چینی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ جو بندہ اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہے، آپ اس کا دکھڑا اتنے دل سے سن رہے ہوتے ہیں کہ یا تو آپ پیسے نکال کے فوراً اسے دے دیتے ہیں، تو یا پھر آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ سگنل جو ہے فوراً گرین ہو جائے. تو فیملی ممبرز کے ساتھ بھی یہ شک کرنا کہ یہ ہے ہی غلط آدمی، اس کے اندر کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، ایہو جہا تے بندہ ساڈے گھر صدیاں تو پیدا ہی نہیں سی ہوا. مطلب یہ جو سوچ ہوتی ہے کہ کسی کو اس کی فطرت ہی خراب ہے. دیکھیں، کسی بھی انسان کی فطرت خراب یا ٹھیک نہیں ہوتی. انسان اچھی اور بری فطرت کی ایک کمبینیشن ہے، یعنی اس کا شعور ہے، ایک دماغ کا حصہ ہے اس کے اندر، اور ایک دوسرا دماغ کا حصہ ہے جو کہ جس میں بس جذبات کا شور ہے. تو آپ سمجھیں کہ انسان ایک کمبینیشن ہے، اور شعور جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے جو جاندار ہوتے ہیں ان کے اندر شعور نہیں ہوتا، وہ ڈیسٹنی ان کی سیٹ ہوتی ہے، جو انسٹنکٹس ہیں ان کے، انہوں نے وہ پکے وہی کرنے ہوتے ہیں اور خالص ہارمونل یا کیمیکل بیلنس کے تحت چلتے ہیں. پر انسان کے دماغ کا حصہ جو سوچتا ہے، یہ ایک روحانی معاملہ ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں کیمیکلز انوالو نہیں ہوتے. یہ ایک ڈیوائن کنیکشن ہے، یہ ایک خالق کے ساتھ انسان کا رشتہ ہے کہ اس کے ذہن میں نئی سے نئی بات آتی ہے جو کہ باہمی مسئلوں کو سنوارتی ہے. نرم بات سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے جواب دہی کرنی ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اب چونکہ میں ٹھیک ہوں، رائٹ پہ ہوں، آپ اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اب میرا بےزتی کرنا جو ہے وہ بنتا ہے، اور ہم اس کو پھر بالکل رائٹ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی بھی بےزتی کر دیں.
لیکن جب بھی ہم کسی سے جواب دہی کریں گے تو ظاہری سی بات ہے تکلیف تھوڑی سی پیدا ہوتی ہے. اسکلز اس کو کہتے ہیں یا محفوظ گفتگو اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو تکلیف تو تھوڑی سی پیدا ہو جائے لیکن تباہی سے بچ جائے. تو جب آپ فیکٹس کو وربلائز کرتے ہیں، جب حقائق بیان کرتے ہیں تو بات چیت خود بخود محفوظ لیکن ہونا ایسا بھی تو شروع ہو ہوتا ہے کہ جاتی ہے. ہم سارا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، سامنے والے سے بات ہو رہی ہے، سامنے والا شخص جو ہے وہ محفوظ انداز کے باوجود بار بار بھڑک رہا ہے، یعنی محفوظ انداز ہم نے اپنایا ہوا ہے سر، لیکن سامنے والا جو ہے وہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتا، کھاتے میں نہیں لاتا، اس کی طرف سے کوئی بہتری کا نشان نظر نہیں آتا. اس میں کمبینیشن ہے دو سکلز کی جو آپ استعمال کرتے ہیں. ایک تو اسرٹیونیس سکلز ہیں جس میں بریفلی آپ پرنسپل سینٹرڈ ہو کے اعتماد سے وہ بات کرتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے، جو آپ در حقیقت غصے میں اور امن کی حالت میں اور سوتے میں اور جاگتے میں آپ درست سمجھتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں اور پھر اس سے جمے رہتے ہیں، اس پہ ڈٹے رہتے ہیں. لیکن اس سے بھی اوپر درجے کی ایک سکل ہے جسے موٹیویشنل انٹرویوئنگ کہتے ہیں، ٹھیک کہ آپ پھر واض و نصیحت کو چھوڑ کے تو ایسے خوبصورت سوال کرنے لگتے ہیں کہ جو روشنی پیدا کرنے والے ہیں، جو سیدھے شعور میں جا کے اپنا نشانہ باندھتے ہیں، اور دوسرا انسان جو ہے وہ اندر ہی اندر اس کے اندر جیسے پھول کھلنے لگتے ہیں، جیسے وہ بات کو سمجھنے لگتا ہے. تو موٹیویشنل انٹرویوئنگ جو ہے یہ دنیا میں ایک ایمرجنگ آرٹ اینڈ سائنس ہے، اگرچہ اس میں بہت مہارت حاصل کرنی پڑتی ہے. کہ جو نیگوسیشنز ہوتے ہیں، جو مشکل معاملات ہوتے ہیں، جب آپ کسی کو اپنے نقطہ نظر پہ قائل نہیں کر پاتے تو آپ ایکسپلوریشن شروع کر دیتے ہیں، جیسے معدنیات تلاش کرتے ہیں زمین میں. تو اسی طریقے سے پھر آپ کسی کے اندر جو ڈیپ ڈاؤن چھپی ہوئی اچھی خواہشات یا اچھے مقاصد ہوتے ہیں، اہداف ہوتے ہیں، آپ جیسے دہی بلو کے مکھن اوپر لاتے ہیں تو پھر آپ ان کو اوپر لاتے ہیں. اور آپ کسی کو ایسے سوال کرتے ہیں کہ جس سے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے جب آپ کسی گھوڑے کو سرپٹ دہراتے ہیں تو گھوڑے کو جو تھکاوٹ بتاتی ہے کہ اصل معاملات کیا ہیں. تو جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی اپنے یادوں کی لوڈ ون بارات کو سے، جگانا. جی، اپنے لوڈ ون کو نیچا دکھانے کی ہر کوشش چھوڑ کے آپ چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہیں اور اپنے اس اعتماد کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ آخرکار آپ اپنا نقطہ نظر سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو موٹیویشنل انٹرویوئنگ وہ طرز گفتگو ہے جس میں آپ بازو نہیں مروڑنا چاہتے، آپ کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہتے، آپ بہت پر اعتماد ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اعتماد ہے اس کا جو را مٹیریل ہے الٹیمیٹلی سچ سے آتا ہے. یعنی آپ جتنا سچ بولیں گے آپ اتنے ہی پر اعتماد ہیں. باقی آپ جتنا مرضی اعتماد ظاہر کر لیں، جتنی مرضی انرجی ظاہر کر لیں تو وہ کھوکھلی ہوگی. لیکن سچ کی جو طاقت ہے یا جو آپ کے اندر دل کا احترام ہے، جب آپ ان چیزوں کو بروئے کار لانے لگتے ہیں اور آپ اس فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا، تو پھر آپ سمجھیں کہ آخری جو جیت ہے وہ آپ کی ہوتی ہے اور اس میں دوسرا کبھی ہارتا نہیں ہے. یعنی ایسی جیت بہت خوبصورت ہوتی ہے جس میں جو دونوں پارٹیاں جیت جاتی ہیں. موٹیویشنل انٹرویوئنگ جو ہے اس میں آپ کو بہت کریٹیولی ایسے سوال پیدا کرنے ہوتے ہیں جو دوسرے کے لیے کیٹلسٹ کا کام کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اس بات کی تہہ تک خود پہنچ جاتا ہے جس کے لیے آپ تگدو کر رہے تھے. تو آخرکار آپ اپنی بات جو ہے دوسرے تک پہنچانے میں کامیاب ہو. آئی تھنک ڈیپ ڈاؤن پیشنٹس کو بھی یہ پورا احساس ہوتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں بطور فیملی ممبر، آپ ان کی بھلائی ہی چاہتے ہیں، اور وہ اس چیز پہ بالکل بھی یعنی انہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ آپ ان کی بھلائی نہیں چاہتے. لیکن پیشنٹس کے اندر ایک فیئر یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا جو یہ مجھ سے چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ کمٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ اچھا میں یہ کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے تئیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بارہا اتنی کوششیں خود کی اور میں نہیں کر پایا، تو اب اگر میں ان کو کہوں گا کہ میں کر لوں گا یا فکر نہ کریں اور مجھ سے نہیں ہو سکے گا تو پھر کیا ہوگا. لیکن ڈیپ ڈاؤن
جب فیملی دل کھول کے اپنا رکھنا شروع کر دیتی ہے اور ان کی کوششوں میں وہ صداقت نظر آتی ہے، سچائی نظر آتی ہے، محبت نظر آتی ہے، احترام نظر آتا ہے، تو پھر مریض بھی آہستہ آہستہ اس پروجیکٹ میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم باہمی گفتگو کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے فار فیملی اینڈ فار پروفیشنلز کہ صرف ون سائیڈڈ بات نہ ہو رہی ہو. ہم محفوظ بنا رہے ہیں فضا کو تاکہ دوسرا شخص بھی اپنے دل کی بات کہنے کی طرف جائے، اور اگر دوسرا شخص گفتگو میں شامل نہیں ہے اور آپ بطور فیملی یا بطور کاؤنسلر آپ اپنی بات تو کر پا رہے ہیں لیکن پیشنٹ شامل نہیں ہے، پیشنٹ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہا، نہ اچھی نہ بری کا اظہار کر رہا، تو پھر آپ ایکسپلور کرتے ہیں، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت موٹیویشنل انٹرویو کی بات کی کہ پھر آپ ایکسپلور کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنا دل کھول کے رکھنا شروع کرے، وہ آپ کو بتائے کہ میرے لیے ڈیفیکلٹیز کیا ہیں، وہ آپ کو بتائے کہ میرے لیے کیا چیزیں ابھی کرنا آسان ہیں، کیا چیزیں میں تھوڑا آگے چل کے کر پاؤں گا، یا کیا چیزیں میرے لیے کرنا بھی مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے، ابھی مجھے کریونگز بہت زیادہ ہو رہی ہے. اچھا مجھے کریونگ ہو رہی ہے تو کیا چیزیں میرے لیے ورک کر رہی ہیں، کیا چیزیں ورک نہیں کر رہی. جب پیشنٹ کھل کے یہ بات چیت میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس بنا پہ کہ ان کے لیے یہ باتیں کرنا محفوظ ہم بنا رہے ہیں اس فضا کے اندر جس میں یہ بات چیت ہو رہی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ پیشنٹ بھی اس پروجیکٹ میں پوری نیک نیتی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ایک چیز جس پہ میرا بھی بڑا اسٹرانگ بلیو ہے اسپینڈنگ 21 ایئرز انٹو دس فیلڈ کہ پیشنٹس ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی hمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں غیر محسوس طریقے سے اس میں سے نکال کے گزار کے لے کر جائے. ایک چیز جو میں پیشنٹس کو بھی بتاتی رہتی ہوں کہ دیکھیں آپ اس میں سے نکل ضرور جائیں گے لیکن آپ نے اپنے 2 پیروں پہ اس پروجیکٹ میں سے گزرنا ہے جس کی کچھ تکلیف آپ کو ہوگی، لیکن اس میں بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو اس سفر میں اکیلے نہیں ہیں، آپ کے سامنے فیملی کی سپورٹ سائڈ بائی سائڈ ہے، دین پروفیشنل سپورٹ آپ کے پاس ہے، تو اس پروجیکٹ کو ہم پایا تکمیل تک پہنچا لیں گے. لیکن جب بھی کوئی تکلیف ہو تو کھل کے اظہار کریں، جب بھی آپ کو لگے کہ میں نہیں کر پاؤں گا تو اس کو بھی کھل کے بیان کریں تاکہ ہم کوئی سلوشنز نکالنے کی طرف اچھا جائیں. یہ جو بھی ہم ساری بات کر رہے ہیں یہ مریضوں خاندان یعنی اس کے ریلیٹڈ ہے، کیا کوئی ادارہ بھی یعنی ڈسپلن فورس جو ہے جو جوابدہی کے لیے بات کرتا ہے اور اس طرح سے جوابدہی کہ جس میں تعلقات اچھے رہیں، کیا ادارے میں بھی یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ یہیں سے بات شروع ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس آنے سے پہلے جو فیملی ممبر ہوتے ہیں وہ اپنے پیارے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بات چیت اکثر فساد کی طرف جاتی ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکلتا تو وہ مجبور ہو کے پھر گھر کی بات کو باہر نکالتے ہیں. ری ہیب کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو ہم سکھانا چاہتے ہیں اپنے مریضوں کی فیملیوں کو کہ کیسے اس معاملے سے نپٹے، کیونکہ ہمارے پاس آنے سے پہلے وہی علاج کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جب ہو کے مریض جاتا ہے تو تب بھی انہوں نے ہی اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اگرچہ ہم پس پردہ بیچ میں رہتے ہیں اور مریض کی بہتری کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں. حتمی اور سرکاری نتیجہ مل بھی جاتا ہے کہ مریض نشہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی زندگی کے معاملات میں ہمارا عمل دخل رہتا ہے، اور پہلے تو فیملی اسے بہت خوش دلی سے قبول کرتی ہے تو بعد میں مریض بھی اس کو بہت ہی خوش دلی سے قبول کرنے لگتا ہے. لیکن میں اگر بتاؤں آپ کو کہ ری ہیب جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا کہ اگر جواب دہی کے اصولوں پہ ری ہیب خود عمل نہیں کرتا، ادارہ خود عمل اگر نہیں کرتا تو بس سمجھ لیں کہ اس کا سروائیول خطرے میں رہے گا، کیونکہ دنیا میں زیادہ تر ری ہیبس کی زندگی 5-7 سال کی زندگی ہوتی ہے. دنیا میں جو سب سے پرانا ری ہیب ہے وہ 90 سال پرانا ہے، اس کے بعد ایک ہے 55 سال، تو ہم لوگ 50 ایئرس پہ ٹچ کر رہے ہیں. تو یہ آپ سمجھیں کہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اگر ری ہیب نے رہنمائی دینی ہے تو انہیں یہی سارے جو پرنسپلز ہیں، جواب دہی کے اعلیٰ جو طریقے ہیں اپنانے ہوں گے. اور ری ہیب کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو جواب دہی کا سلسلہ ہے، چونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے، تو اس میں گول مول باتیں نہیں ہوتی کہ کوئی سینئر کسی کاؤنسلر سے پوچھے کہ آپ کا سیشن کیسا رہا تو وہ بولے کہ اچھا رہا. بہت اچھا. اچھا مریض کیسا جا رہا ہے کہ مریض بہت اچھا جا رہا ہے، فیملی کیسی جا رہی ہے وہ بھی کوآپریٹیو ہو گئی ہے. تو یہ باتیں صحیح نہیں ہیں.
اس کے لیے ٹرمنالوجی ہوتی ہے جس سے ایک لفظ سے ساری کہانی بیان ہوتی ہے کہ فیملی نے سہولت کاری چھوڑی کہ نہیں، فیملی نے اصل معاملات یعنی نشے کی بیماری پہ فوکس کیا کہ نہیں، ڈیزیز کانسیپٹ سمجھے کہ نہیں، یا مریض نے سچ بولنا شروع کیا کہ نہیں، کیا وہ ابھی بھی منیمائزیشن کرتا ہے اپنی جو ماضی کے نقصانات ہیں نشے کی استعمال اور اس حوالے سے، ان کو وہ کھل کر مانتا ہے، کیا وہ خود فریبی کے جال جو ہے اس کو توڑ کے باہر نکلتا ہے کہ نہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ کاؤنسلر نے مریض سے جواب دہی کرنی ہوتی ہے، فیملی نے بھی مریض سے کرنی ہوتی ہے، پھر مریض نے اپنے گھر والوں کو بھی پوچھنا ہوتا ہے، پھر اسی طرح فیملی نے علاج کرنے والوں کو بھی پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ 50ویں دن یہ ہوگا، آپ نے کہا تھا کہ 80ویں دن مریض کی بیوی اس کے کمرے میں ساتھ رہے گی، یا والدہ یا والد یا کوئی اور، آپ نے کہا تھا کہ 70ویں دن جو ہے پیشنٹ فری فلوٹ پہ جائے گا، سارے شہر میں فیملی کے ساتھ گھوم کے 3 گھنٹے کے بعد واپس آئے گا، آیا کیوں نہیں، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر میڈیکیشن کا سلسلہ ہوتا ہے جو کہ اس کا بڑا لیجیٹیمیٹ یوز کرنا ہوتا ہے، کوئی ڈوئل ڈس آرڈر ہے، نشے کی بیماری کے علاوہ ڈس آرڈر ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا، فیملی میں کوئی کمزور لنک ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ریہیب ہے اس فیملی کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کا سربراہ جو ہے وہ کیسے بات کرتا ہے، کیا اس کے سربراہ کے سامنے لوگ کھل کے رائے یا اختلاف کر سکتے ہیں، یا ان کی جو ایویلیویشن ہے وہ بائی دا بک ہوتی ہے یا پسند ناپسند کے تحت ہوتی ہے۔ تو ادارے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بات چیت ہوتی ہے، کیسے اختلاف کیا جاتا ہے، کیسے اتفاق کیا جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر ہم خود ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو فطری طور پر ہمارے سے یہ چیزیں فیملی کے اندر اور فیملی سے مریض کے اندر فلو نہیں کریں گی، کیونکہ ادارے نے ہی ایک لیڈرشپ پرووائڈ کرنی ہے، اور عام طور پہ ہم یہ بات کرتے بھی ہیں کہ جو ہم کاؤنسلرز ہیں یا سائیکولوجسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تو فیملی نے جب پیشنٹ گھر جاتا ہے تو ایک میک شفٹ کاؤنسلر کا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہوتا ہے، تبھی وہ اپنے پیشنٹ کو آؤٹ ڈور کے اندر اچھے طریقے سے مینیج کر کے آگے بڑھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر فیملی وہ باتیں نہیں سیکھے گی جن باتوں پہ ہم پیشنٹس کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں یا جو بات چیت ہم کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ سے، تو پھر فیملی پیشنٹ کو گھر پہ جا کے مینیج نہیں کر سکے گی۔ بہت ساری چیزیں جن کے اوپر فیملی گھر پہ گول مول بات کر رہی ہوتی ہے، ادارے کے اندر آنے کے بعد فیملی کو کھل کے ان کے اوپر بات چیت کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ ابھی بھی چیز کہتے ہیں نشے کو، اگر ابھی بھی وہ کہتے ہیں اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو، اگر ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ تم تھوڑا اپنی صحت کا خیال رکھو اور ان چیزوں میں سے نکلو، اور ایون حتیٰ کہ یہ بھی ٹرمینالوجی کہ جب تم باہر جاؤ گے تو ہم اکثر کہتے ہیں یہ باہر نہیں جائے گا، یہ ڈسچارج ہوگا، جب تم اندر آئے تھے تو ہم کہتے ہیں یہ اندر نہیں آیا تھا، یہ ایڈمٹ ہوا تھا ہاسپٹل کے اندر۔ تو یہ ٹرمینالوجی بتاتی ہیں کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور آپ کی ڈائریکشن کیا وہی ہے جو کہ لیڈرشپ جن لوگوں نے پرووائڈ کی ان کی بھی ٹرمینالوجی ہے اور آپ کی بھی ٹرمینالوجی سیم ہے۔ اینڈ آہستہ آہستہ پیشنٹ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ تو ولنگ ویز کی زبان بولتے ہیں، تو جب کوئی ایسا پیشنٹ بات کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے صحیح کام اپنا کر دیا ہے فیملی کے اوپر، کہ فیملی اب وہ چیزیں جو ہے اس کو عملاً کر رہی ہے اور وہی بات چیت اس کے ساتھ کر رہی ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو مس عظمیٰ بات کر رہی ہیں، یہ تو مس شمائلہ بات کر رہی ہیں، یہ تو آپ ڈاکٹر صداقت کی زبان بولتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری کامیابی کی ایک جھلک دے رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب جو ریہیبلیٹیشن ہے، جب فیملی ہے اور پیشنٹ ہے وہ ایک ہی زبان میں بات چیت کرنے لگے اور ایک بات چیت کو انڈرسٹینڈ کرنے لگے، تو پھر ہی تینوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست سمت ہوگی۔ اور ود ان انسٹیٹیوٹ جیسے ریہیب میں یا ادارے میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ پرسنل نہ لیں، یعنی خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھ رہے ہیں تو پروفیشنل بھی آپس میں اگر فیڈ بیک دے رہے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ پیشنٹ ہے اور اس کا یہ اتنا دن ہو گیا تو آپ بتائیں، تو اتنے اچھے انداز سے ہو کہ وہ اگلا بندہ ڈیفینسو نہ ہو کہ نہیں سب ٹھیک چل رہا ہے اور میں تو یہ بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ میرے خیال سے کہ یہ اتنا خوبصورت، کل میں گروپ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ تینوں اسٹیک ہولڈر اگر اس رول کو فالو کر لیتے ہیں کہ ہاؤ کین وی ٹیک اکاؤنٹیبلٹی آف ایچ ادر، جس میں رسپیکٹ سب سے اوپر ہو، رشتے کا احترام ہو، اختلاف ہو، دشمنی نہ ہو، حملہ پرسیو نہ ہو، کریکشن ہو،
تو آئی تھنک وہ کوئی بھی بات ہم لیکن اس ایک میں کر خلاصہ سکتے میں کر دیتا ہوں کہ جو ادارہ ہے، جو ریہیب ہے، وہ 4 چیزوں کو بالکل آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انکنڈیشنل ریگارڈ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے، ہم، یعنی یہ قطعی کسی وقت بھی بھولنے کی بات نہیں ہے کہ چاہے ادارہ اپنے سٹاف سے بات کر رہا ہے یا مریض سے بات ہو رہی ہے یا اہل خانہ سے، تو انکنڈیشنل ریگارڈ جو ہے وہ پکا ہے۔ دوسری بات کہ ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں، فتوے دینے کی ضرورت نہیں، نجومی بننے کی ضرورت نہیں کہ تم نہیں سدھر سکتے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تو تم سے تو ہم مایوس ہو چکے ہیں، تو تم تو دم ہو، یہ ہو، وہ ہو، یہ کسی بھی لیول پہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ اس بیماری میں جو ریڈیکیولنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ بیماری ایسی ہے کہ فلموں اور ڈراموں میں بھی نشے کے کریکٹر کو دکھا کے تو ہنسی مذاق کا سامان پیدا کیا جاتا ہے، باقی کسی بیماری کو دکھا کے ایسا نہیں کیا جاتا۔ لیکن جب بھی کوئی نشے کا مریض کسی فلم میں دکھایا جائے گا تو اس کا بہت پرپس کوئی اپنی طرف سے کامیڈی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ریڈیکیولنگ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اگر کوئی سیکھ لیتا ہے تو ہم اپنے ادارے میں پھر اسے عملی طور پر کام میں ڈالتے ہیں، اور 1 سال کم از کم چاہیے ہوتا ہے انکنڈیشنل ریگارڈ کے لیے، نان ججمنٹل ہونے کے لیے، اور نان ریڈیکیولنگ ایٹیٹیوڈ کے لیے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ آپ سمجھ لیں ٹرمپ کا پتہ ہے کہ صرف سائنس اور کچھ نہیں۔ اگر آپ یہ چیز پکڑ لیتے ہیں کہ آپ نے سائنس کے ساتھ چلنا ہے، بائی دی تو بک چلنا ہے، بائی دا بک چلنا ہے، حقائق سائنس بتانے کا ہیں۔ ساتھ چلنا ہے، تو پھر جیسے آپ دنیا کی تمام ماڈرن چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسمارٹ فون سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، آپ ٹیمپریچر کنٹرول کرتے ہیں، تو پھر آپ بیماریوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔